فرانس کے صدر نے ابھی پچھلے سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکاری سطح پہ گستاخی کی، ناپاک خاکے بنوا کے بڑی بڑی بلڈنگوں پہ سرکاری طور پہ لگوائے۔ گستاخی تو ڈنمارک میں بھی ہوئی، ناروے میں بھی ہوئی، ہالینڈ میں بھی ہوئی، لیکن وہ ذاتی فعل ہے کسی ایک آدمی کا، کسی دو آدمیوں کا۔ فرانس میں باقاعدہ اس بے ایمان میکرون نے سرکاری سطح پہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، اور پھر اس پہ اصرار کیا۔ جب احتجاج ہوا چاروں طرف سے لوگوں نے لعن طعن کی تو وہ اس پہ اڑ گیا۔ ایسے شخص کے ساتھ پاکستانی وزیر اعظم کو ملاقات کرنی چاہیے تھی۔ طیب اردگان نے بھری مجلس میں اس سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا تھا، ہمارے دل خوش ہوئے۔ گستاخ رسول سے ہاتھ ملانے سے بھی انکار کر دیا۔ یہاں بھی اقوام متحدہ میں جو وفد لے کے گئے ہوئے ہیں، یہ وفد سارا دست بستہ میکرون کی خدمت میں حاضر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ پیار محبت کی پینگے جھڑا رہے ہیں۔ میں اس کی بھی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ اور تم فرانس کے صدر کو تو خوش کر لو گے، اللہ کو ناراض کر لو گے، رسول اللہ کو ناراض کر لو گے۔ حضور سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ جو گستاخ ہیں ان گستاخوں میں سے ایک کعبے کے غلاف میں چھپا ہوا ہے فتح مکہ والے دن، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ باقی سب کو معافی دے دی گئی، عام معافی کا اعلان ہو گیا۔ جو بیت اللہ میں آ جائے معافی، ابو سفیان کے گھر چلا جائے معافی، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے معافی۔ عرض کیا گیا کہ ابن قتل کعبے کے غلاف میں چھپا ہوا ہے، حضور نے فرمایا اسے کعبے کے غلاف سے نکال کے قتل کر دو، وہ واجب القتل ہے، قابل معافی نہیں ہے۔ تو گستاخ رسول کو مسلمان اس طرح جفیاں ڈال، گستاخ بھی ڈکلیئر سرٹیفائیڈ گستاخ، کوئی شک و شبہ نہیں، اس کے ساتھ امپورٹڈ حکومت کے وزیر اعظم اور وزراء اور وزیر خارجہ کی ملاقات کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور انہیں کہتے ہیں اگر تم میں حیا ہے، ایمان ہے، تو اپنا ایمان بچانے کے لیے یہاں سے استعفے دو اور اللہ کے حضور توبہ کرو۔ اللہ کریم ہمیں غیرت مند حکمران عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ناموس کی غیرت نصیب فرمائے۔